ناظرین کرام، آپ کو شاید یہ جان کر حیرت ہو کہ ویکسین خلافت عثمانیہ یعنی کہ موجودہ ترکی کی ایجاد ہے، تاہم یہ عمل ابتدائی شکل میں تھا جو ترکی میں برطانیہ کے سفیر کی اہلیہ لیڈی میری ورٹلی مانٹیگو کے ذریعے برطانیہ پہنچا تھا۔ وہاں پر ایک معالج ایڈورڈ جینر نے چیچک سے بچاؤ کی پہلی ویکسین تیار کر کے دنیا کو اس موذی مرض سے نجات دلائی۔ اس کہانی کی ابتدا لیڈی مانٹیگو کے ایک خط کے ذریعے ہوتی ہے جو انہوں نے 1717 میں استنبول سے لندن میں ایک دوست کو لکھا تھا۔ اپنے خط میں انہوں نے بڑی حیرت کا اظہار کرتے ہوئے بتایا کہ شاہی طبیب لوگوں کے جسم پر کٹ لگا کر ایک خاص چیز لگاتے ہیں جس سے وہ چیچک کے مرض سے محفوظ رہتے ہیں۔ لیڈی مانٹیگو کے شوہر ایڈورڈ مانٹیگو 1717 سے 1721 تک ترکی میں برطانیہ کے سفیر تھے۔ ان کی اہلیہ میری مانٹیگو کو چیچک کے علاج میں گہری دلچسپی تھی کیونکہ وہ اس موذی مرض کے تلخ تجربات اور مشاہدات سے گزر چکی تھی۔ برطانیہ کے امیر کبیر گھرانے کی یہ خاتون بڑی مشکل سے اس موذی مرض سے نجات حاصل کر پائی تھی، لیکن یہ مرض اس کے جسم پر کئی بدنما داغ چھوڑ گیا تھا۔ اس کے کئی قریبی دوست اور عزیز چیچک سے ہلاک ہو چکے تھے، جس سے ان کے دل میں خوف بیٹھ گیا تھا۔ وہ اپنے بچوں کو اس وبا سے محفوظ رکھنا چاہتی تھی۔ یہ وہ وقت تھا جب چیچک کی وبا یورپ سمیت کئی ملکوں میں تباہی پھیلا رہی تھی۔ 18ویں صدی میں صرف یورپ میں اس وبا سے لگ بھگ 4 لاکھ افراد ہلاک ہو چکے تھے، جبکہ صحت یاب ہونے والوں میں سے 1/3 اپنی بینائی کھو دیتے تھے اور باقی ماندہ کے چہروں پر اور جسم پر بدنما داغ پڑ جاتے تھے۔ اس دور میں اس ہلاکت خیز وبا کا کوئی علاج نہ تھا۔ لیڈی میری ورٹلی اپنے شوہر ایڈورڈ مانٹیگو کے ہمراہ 1717 میں استنبول پہنچی تو انہیں یہ دیکھ کر حیرت ہوئی کہ ترکی میں چیچک کی وبا کنٹرول میں تھی، کیونکہ وہاں لوگوں کا ایک خاص طریقے سے علاج کیا جاتا تھا جس کے بعد انہیں چیچک نہیں ہوتی تھی۔ لیڈی مانٹیگو کو اس طریقہ کار پر اس قدر بھروسہ ہوا کہ اس نے سفارت خانے کے معالج چارلس میڈلینڈ کے ساتھ اپنے 5 سالہ بیٹے کو چیچک کے بچاؤ کے لیے کٹ لگوانے کے لیے شاہی طبیب کے پاس بھیج دیا۔ سن 1721 میں جب سفارتی مدت ختم ہوئی تو مانٹیگو خاندان وطن واپس لوٹا اور ڈاکٹر میڈلینڈ بھی ان کے ساتھ تھا۔ اس نے تاج برطانیہ کے معالجوں کو اس طریقہ کار پر قائل کرنے کے لیے مانٹیگو کے 4 سالہ بیٹے کو ان کے سامنے کٹ لگا کر دوائی لگائی جو کہ وہ برطانیہ سے لایا تھا۔ مانٹیگو سے پہلے بھی ترکی کا سفر کرنے والے تاجر چیچک کے علاج کی خبریں لاتے تھے۔ اس کے ذریعے یورپ والوں کو معلوم ہوا کہ روسی ریاستوں سے عثمانی سلطنت کے محل کے لیے لائی جانے والی خوبصورت لڑکیوں کو بھی اسی طریقے سے چیچک سے محفوظ کیا جاتا ہے تاکہ شاہی محل میں رہنے والے چیچک جیسے کسی موذی مرض کا شکار نہ ہوں۔ ان میں سے کئی کنیزیں بعد ازاں طاقتور ملکائیں بنی اور امور سلطنت میں ان کا گہرا تعلق رہا۔ ترکی میں چیچک کے علاج سے متعلق معلومات کے باوجود برطانیہ کے شاہی معالج اس طریقۂ علاج کو ٹوٹکا قرار دے کر اسے نظر انداز کرتے رہے، لیکن ایک برطانوی سفیر کے خاندان نے اپنے بیٹے کو اس تجربے کے لیے پیش کیا تو انہوں نے اس بارے میں سنجیدگی سے سوچنا شروع کر دیا اور تاج برطانیہ نے ڈاکٹر میڈلینڈ کو 6 قیدیوں پر تجربہ کرنے کا لائسنس دے دیا۔ ان 6 قیدیوں کو کٹ لگا کر دوائی دی گئی اور کچھ عرصہ بعد انہیں چیچک زدہ ماحول میں رکھا گیا، لیکن وہ محفوظ رہے۔ شاہی خاندان اس تجربے سے اس قدر متاثر ہوا کہ پرنسز آف ویلز کی 2 بیٹیوں کو بھی دوا دی گئی، جس سے برطانیہ میں ویکسین کی تیاری کی جانب سنجیدہ کوششوں کی ابتدا ہوئی اور بالآخر 1796 میں ڈاکٹر ایڈورڈ جینر نے چیچک زدہ گائے سے حاصل کردہ مواد سے پہلی ویکسین متعارف کروائی، جس نے آنے والے دنوں میں دنیا سے اس موذی مرض کا خاتمہ کر دیا۔ اب سوال یہ آتا ہے کہ چیچک کی مخصوص دوا کیا تھی؟ یہ بھی ایک دلچسپ کہانی ہے۔ اس دور میں جب کبھی چیچک کی وبا پھوٹتی تھی تو عموماً گوالے اس سے محفوظ رہتے تھے۔ ترک طبیبوں نے تحقیق کی تو ان کو معلوم ہوا کہ گائے میں بھی ایک مخصوص قسم کی چیچک ہوتی ہے جس سے اس کے جسم پر پھنسی نما دانے بنتے ہیں جن میں پیپ بھری ہوتی ہے۔ گایوں کی دیکھ بھال کے دوران اکثر اوقات گوالے کا ہاتھ یا جسم کا کوئی حصہ گائے کو چھو جاتا ہے۔ اگر وہاں چیچک کا کوئی دانہ ہو تو اس کا مواد گوالے کے جسم پر لگ جاتا ہے، اور اگر وہاں کوئی خراش یا کٹ وغیرہ ہو تو جراثیم انسانی جسم میں داخل ہو جاتے ہیں۔ اس طرح ترک طبیبوں کو معلوم ہوا کہ کٹ یا خراش کے راستے متاثرہ گائے کی پیپ انسانی جسم میں داخل ہونے سے چیچک سے تحفظ مل جاتا ہے۔ انہوں نے اس مشاہدے کو اپنے علاج کا حصہ بنایا اور وہ تندرست لوگوں کے جسم پر چھوٹا سا چیرا لگا کر اس پر گائے کا چیچک زدہ مواد لگاتے تھے۔ یہ ویکسین کی ابتدائی شکل تھی۔ یہ کہاوت تو آپ نے سنی ہوگی کہ زہر ہی زہر کو کاٹتا ہے۔
ہزاروں برس پہلے انسان اس حقیقت سے آگاہ تھا۔ ایسے شواہد ملتے ہیں کہ تقریباً 1000 سال پہلے چین کے بعض حصوں میں لوگ سانپ کے زہر کے چند قطرے اپنے حلق میں ٹپکا لیتے تھے، جس سے وہ سانپ کے کاٹنے پر ہلاک ہونے سے محفوظ رہتے تھے۔ بالکل اسی طرح چیچک سے بچنے کے لیے گائے کا چیچک زدہ مواد بھی اس مرض کے خلاف تریاق کا کام کرتا تھا۔ ہمارے جسمانی مدافعاتی نظام میں یہ صلاحیت موجود ہے کہ جب کسی مرض کے جراثیم یا وائرس کا حملہ ہوتا ہے تو ہمارا مدافعاتی نظام اس کے خلاف لڑنے کے لیے ایک فوج تیار کرتا ہے، جسے طب کی زبان میں اینٹی باڈیز کہتے ہیں۔ وہ کسی خاص وبا کے خطرے سے ہمارے جسم کے مدافعاتی نظام کو آگاہ کرتا ہے، جس سے ہمارا جسم مرض کے مقابلے کے لیے تیار ہو جاتا ہے۔ اس طرح اس ویکسین کے بعد اور بھی کئی طرح کی ویکسینز بنائی گئی جو کہ آج ہماری لیبارٹریز میں موجود ہیں اور ہمیں وباؤں سے بچاتی ہیں۔